محو گفتگو ہے، وہ کیسی شفا لے کر آیا ہے، کیسی برکتیں لے کر آیا ہے، کیسی انوار و تجلیات لے کر آیا ہے۔ بت کے سامنے تو بیٹھے تھے، بت تو سجدہ ریز ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی کہنے لگی اس بت کو تو دیکھو، یہ بت بول رہا ہے، یہ بت بول رہا ہے۔ کان لگایا، پوچھا یہ آواز کیسی آواز ہے؟ تو آواز آ رہی تھی کہ اب میری پوجا پاٹ کو چھوڑو، وہ نبی ہدایت لے کر آئے، خدا کی دعوت دینے آ گیا، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ عامر کہتا ہے میں نے حاتم کو آواز دے کر کہا تو ہی بتا دے وہ ہدایت کیسی لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہدایت وہ ایسی ہے کہ رسالت کا پیکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلائے گا، ایک خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور اپنی رسالت کی لوگوں کو تبلیغ کرے گا، وہ رسول آیا ہے۔ کہا پھر اس کا ٹھکانہ کیسے معلوم ہوگا؟ کہا کہ وہ مکہ کی وادی میں آیا ہے، وادی بطحا میں آیا ہے، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ کہا کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ سارے کہہ دو ذرا سبحان اللہ، مہر نبوت دونوں کندھوں کے درمیان ہوگی۔ کہا پھر ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ کہا زمزم کے قریب ہوگا، زمزم کے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ ابھی ایک محو گفتگو تھے کہ جو بچی ان کی بیمار تھی، کوڑ کی مرض میں مبتلا تھی، جو دیکھ نہ سکتی تھی، پکڑ نہ سکتی تھی، چل نہیں سکتی تھی، وہ نچلی منزل میں تھی، یہ چھت کے اوپر مکان کے اوپر تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ چلتی ہوئی اپنے باپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئے۔ کل تک جو دیکھ نہیں سکتی تھی، پکڑ نہیں سکتی تھی، ٹانگوں پہ چل نہیں سکتی تھی، آج بنفس نفیس عامر یہودی کے سامنے آ کر کے کھڑی ہے۔ وہ کہنے لگا بیٹا اتنی تبدیلی اور یہ سارا کچھ کیسے ہو گیا؟ تو وہ بیٹی کی دردناک کہانی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا۔ وہ کہتی ہے کہ میں بھی سوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ کچھ سونے والے سوتے ہیں تو امریکہ اور کینیڈا کی وادیوں میں کھو جاتے ہیں، کچھ سونے والے ایسے سوتے ہیں جن کا دل مدینہ بن جاتا ہے، وہ مدینے کی گلیوں میں جاتے ہیں، وہ مدینے کی گلیوں میں جاتے ہیں، وہ جنت کے نظارے کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کے نظارے کرتے ہیں۔ تیرا بھی قصور کوئی نہیں، قصور میرا بھی کوئی نہیں، بس جس کی سوچ اور فکر ادھر ہو، جس کی سوچ اور فکر جس طرف لگ جاتی ہے، اور کرم جو کرم کو باندھتا ہے اس پر تو ہو ہی جاتا۔ میں سوئی تھی کہ انوار و تجلیات پھیل گئے، میں حیرت میں گم تھی کہ یہ انوار و تجلیات کیسے ہیں، اور غیب سے آواز آ رہی تھی ہادی نبی آ گئے، وہ تشریف لے آئے۔ انوار و تجلیات کو دیکھ کر کے میں نے پکارا اے نور والے، یہ کیسا نور ہے؟ اس میں سے ایک شخص باہر آتا ہے۔ میں نے اسے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ میں اللہ کا بولیے میں اللہ کا فرشتہ ہوں۔ اور کہا یہ نور کیسا ہے؟ کہا یہ نور مدینے والے کا نور ہے، یہ نور مدینے والے کا نور ہے، وہ انوار و تجلیات لے کر آیا ہے، شفائیں اور برکتیں لے کر آیا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں نے کہا کہ اس سے مجھے نہیں حصہ مل سکتا، اس سے برکت مجھے نہیں مل سکتی۔ کہا کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ ایک قبیلے کے لیے، ایک شہر کے لیے، یہ ایک ملک کے لیے تھوڑی آیا ہے، یہ تو پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا ہے۔ یہاں اپنا ہو، بیگانہ ہو، دشمن ہو یا دوست ہو، بلکہ دشمن پر درگزر فرمائیں گے، گناہگار کی رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے۔ یہ وہ نبی آیا۔ کہا پھر مجھے اس سے حصہ ملنا چاہیے۔ کیا چاہتی ہے؟ کہا مجھے شفا ملنی چاہیے۔ وہ عامر کہتا ہے پھر اسے تعلیم دی گئی۔ فرشتے نے کہا کہ تو رب کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا، اس مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ پیش کر، رب کی بارگاہ میں واسطہ پیش کر، پھر دیکھ اللہ کتنی شفائیں دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھائے،
اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دیے، اللہ اکبر۔ اب بھی اگر کوئی سچے دل سے میرے رب کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کر کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، اس کی رحمت کی بھیک مانگتا ہے، نبی کا واسطہ دے کر مانگتا ہے، آج بھی اللہ پاک کرم فرما دیتا ہے۔ گرام قدر احباب، وہ کہتی ہے میں نے ہاتھ پھیلائے، رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ وہ ابھی پوری طرح میں نے جسم پر ہاتھ، چہرے پر پھیرتی ہوئی جسم پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی۔ ادھر شفا ملتی ہے، ادھر میری آنکھ کھل جاتی ہے اور میں اپنے جسم کو صحیح پاتی ہوں، اس لیے آپ کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ وہ نبی شفا دینے آیا، وہ نبی شفا دینے آیا ہے، ظلمت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے اور بیماروں کو اللہ کی رحمت کے قریب کرنے آیا ہے۔ میں تیرے سامنے کھڑی ہوں۔ اب وہ اپنی بیوی کو مخاطب کر کے وہ کہتا ہے جس نبی کے وسیلے میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے، میں تو کہتا ہوں سارے دین چھوڑ دے۔ وہ عامر کہتا ہے سارے دین چھوڑ دو، کیا کرنا ہے؟ اس دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ جس نے ہمیں شفا دی ہے۔ سبحان اللہ، آپ کہتے جائیے، پھر کہیے ذرا، چھوڑ دو باطل ادیان کو، غلامی کا پٹا ڈالو اس کا، جس کی برکت سے اللہ نے بیٹی کو شفا دے دی ہے۔ پھر وہ بت بھی بول رہا تھا، اس نے کہا یار مجھے ٹھکانہ تو بتا دے، ٹھکانہ دکھا دیا گیا، سمجھا دیا گیا، رب کے سفر باندھ لیا۔ اس نے کہا، عمر نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، وادیوں کی وادیاں طے کر جاؤں گا، سمندر پار کر جاؤں گا، جنگلات سے گزر جاؤں گا، پہاڑوں کو سر کر جاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے اس نبی کے قدموں تک پہنچ جاؤں گا، اس کے نبی کے قدموں تک، بولو نبی کے قدموں تک پہنچ جاؤں گا۔ سفر کرتے کرتے مکہ مکرمہ میں ہوئے زمزم کے قریب پہنچے، پتہ چلا کہ جس نبی کی، جس بچے کی ولادت کی ہمیں خبر دی گئی ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ کو دیا، عبد المطلب کا پوتا بن کر آیا، وہ آمنہ کا لال بن کر آیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، حضرت آمنہ کا مکان تلاش کیا، دروازے پر پہنچے، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا میں عامر ہوں، مسافر ہوں، بڑی دور سے چل کر آیا ہوں اور تمہارے لخت جگر کی زیارت کے لیے آیا ہوں، تمہارے لخت جگر کی زیارت کو یہاں پہنچا ہوں۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور کہنے لگی کہ میں تو کسی کو بچہ نہیں دکھاؤں گی۔ عبد المطلب نے کہا تھا، عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میرے بیٹا اس کی حفاظت کرنا، یہودی اس کے دشمن ہیں، اس بچے کو کسی کے سامنے نہیں کرنا۔ وہ فرمانے لگی کہ میں اس کو دکھانا نہیں چاہتی۔ اس نے کہا بڑا صبر کر کے آیا ہوں اور سارا قصہ اس کے سامنے رکھا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں اچھا تھوڑی دیر رکو، ابھی میں اندر سے باہر آتی ہوں، پھر تجھے اجازت دیتی ہوں۔ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا میرے کریم آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ اندر تشریف لے گئیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر باہر آتی ہیں، انہیں اجازت دیتی ہیں، یہ اپنے پورے قبیلے کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہیں، مسافر بھی ہیں اور یہ عاشق مدینہ کہا جاتا نا ہمیں تمہیں، یہ عاشق مدینہ ہے، اس کی عزت کی جاتی ہے، یہ عاشق مدینہ نہیں ہے، یہ عاشق رسول اللہ ہے، یہ عاشق نور ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے یہ عاشق ہیں، پورا قبیلہ ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے دروازہ کھولا، یہ اندر گئے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے کے اندر لپیٹا گیا تھا، بچپن تھا میرے آقا کا، اس کپڑے کو دیکھ کر ان کے جیسے بندہ سمجھتا ہے کہ کسی کے اوسان خسا ہو گئے، اپنی ہوش کو بیٹھے، آقا کریم علیہ السلام کے انوار و تجلیات میں کھو جاتے ہیں، معصور پر خوشبو کے اندر کھو جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کے عشق میں اس طرح مگن تھے کہ تھوڑا آگے بڑھ کر کے عمر یمنی نے حضور علیہ السلام کے مبارک قدم کو کپڑے سے الگ کر کے زمین پر بیٹھ کے اس نے حضور کے مبارک قدم کو تھوڑا اوپر اٹھایا اور آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کو بوسے دے رہا۔
یہ بوسے دینا، یہ ہاتھ پیر چومنا تو آج کی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، نعمت کبریٰ والے لکھ رہے ہیں، وہ عمر حضور کے قدموں کو چوم رہا تھا، کوئی شرک نہیں ہوا، یہودیت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ آج مسلمانوں سے کہتا ہے کہ یہ شرک ہو جائے گا اگر کسی نے حضور کی نالین کو چوما۔ ابھی تو ہم نقش چوم رہے ہیں، اس نے حقیقت میں میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چوما۔ زور سے کہہ دیجئے۔ تھوڑی دیر انہوں نے حضور کی زیارت کی، آقا کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فرمانے لگی جلدی کرو یہاں سے نکل جاؤ۔ ابھی ان کے دادا آئے تو وہ ناراض ہوں گے، انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو دکھانا نہیں، آپ چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے، باہر نکلے، دروازے سے باہر نکلے، قدم بوجھل ہیں، قدم اٹھ نہیں رہے کہ یہاں سے باہر نکل جائیں، مجبوری ہے، حکم دیا گیا ہے، تھوڑا باہر نکلے۔ عامر پھر تڑپ کے کہتا ہے، اوہ دوستو، اوہ قبیلے والوں، مجھے ایک مرتبہ پھر حضور کی زیارت چاہیے۔ زور سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ میں جاتا ہوں مگر ایک مرتبہ پھر حضور کی زیارت چاہیے۔ پھر منت کی گئی، حضرت بی بی آمنہ نے اجازت عطا فرمائی، وہ اندر آئے، پھر آ کر کے اس نے حضور کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا، حضور کو دیکھا نا، حضور کو دیکھا، اب دیکھتا کیا ہے، نظر ایسی دکھتی ہے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے۔ جب ہلایا گیا تو اس کی روح اس کے جسم میں جل رہی تھی۔ وہ پہلا عشق کا شہید ہے، وہ پہلا وفا کا شہید ہے جس نے میرے مصطفیٰ کو دیکھتے ہی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آج کا عاشق اگر حضور سے محبت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو یہ اسی ایک کڑی کی کڑی ملتی ہے جو اس سے ملتی ہے۔ پہلا وہ شہید محبت ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اپنی جان حضور کے قدموں پر قربان کر دی، اس کے قدموں پر قربان کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں نے تو محبت اس طرح کی ہے، لوگوں نے تو اس طرح محبت کی ہے، ہمارے اندر وہ محبت نہیں، ہمارے اندر وہ عشق بھی نہیں، ہمارے اندر وہ وفا بھی نہیں جو لوگوں نے کی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا کر دے، حضور کا سچا عشق عطا فرمائے۔ اسی میں بقا ہے، اسی میں عافیت ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ادا کر سکا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس دوران اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہو میں اپنے رب سے معاف مانگتا ہوں۔